السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شادی کی رات دولہے کے لیے فجر کی نماز معاف ہے؟ جواب یہ ہے بالکل بھی معاف نہیں ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ہے ہر حال میں۔ تو شادی کی رات کیا وجہ ہے کہ جو ہے دولہے سے نماز فجر معاف ہو جائے گی؟ بالکل بھی معاف نہیں ہے، نہ دولہے کے لیے، نہ دلہن کے لیے، نہ کسی اور افراد خاندان کے لیے۔ سب کے لیے نماز فجر پڑھنا اسی طرح فرض ہے جیسے عام دنوں میں فرض ہے، نہ پڑھنے پہ گناہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے حرام گوشت کی ڈیلیوری کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ شکاگو سے سوال کیا ہے بھائی نے۔ جواب یہ ہے کہ چاہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہو یا خنزیر یعنی بد جانور کا گوشت ہو وہ ہو، کسی بھی طرح کے حرام گوشت کی ڈیلیوری کا کام کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام ہے اور ایسا کام کرنا حرام پر تعاون، گناہ پر تعاون ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر تعاون نہ کرو۔ تو لہذا یہ نوکری جائز نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے حلال نوکری کی طرف چلے جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا شیعہ لڑکی سے نکاح جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں شیعوں کے کچھ عقائد کفریاں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے تھے۔ اسی طرح نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی تہمت لگاتے ہیں۔ تو اگر وہ لڑکی اسی طرح کا عقیدہ رکھتی ہے تو پھر اس سے شادی جائز نہیں ہوگی۔ اگر لڑکی کا عقیدہ، ہم نے تحقیق کر لی، لڑکی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ لڑکی ان عقیدوں سے اپنے آپ کو بری کہتی ہے، تو فتوے کے اعتبار سے جائز ہو جائے گا نکاح۔ فتوے کے اعتبار سے نکاح جائز ہو جائے گا اور نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مشورہ یہ ہے کہ جو یہ بین مذہبی شادیاں ہوتی ہیں الگ الگ مذہب والوں کی، دیکھا یہ گیا ہے کہ آگے چل کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑے اختلافات ہوتے ہیں مذہب کو لے کر، مسلک کو لے کر۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سنی ہیں تو خالص سنی میں نکاح کریں، جذبات میں آ کر دوسرے کسی مذہب و مسلک والے سے نہ کریں، ورنہ آگے چل کے جو ہے مسائل کھڑے ہوں گے اور ہونے والے بچوں کے لیے بڑی الجھن ہوگی کہ ہم باپ کا مذہب اپنائیں سنی مذہب یا ماں کا مذہب اپنائیں شیعہ مذہب۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے اپنے مسلک و مشرب کی لڑکی سے نکاح کریں۔ چوتھا سوال یہ ہے، صاحب نے سوال کیا ہے کہ گھر کے جو بڑے لوگ تھے وہ سیریل دیکھتے تھے اور وہی عادت ہمیں بھی پڑی ہوئی ہے، تو کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ غلط کام جو بھی کریں وہ غلط ہے۔ بڑے لوگ دیکھتے تھے انہوں نے غلط کیا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ قادر ہیں اس غلط کو غلط سمجھ کر چھوڑنے پر فوراً چھوڑیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑیں، تو اس پر ایک مکمل ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ ہم گناہوں کو اور بری عادتوں کو کیسے چھوڑیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں طریقے بتائے گئے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ لیں اور صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھیں۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ غصے کو کیسے قابو میں رکھیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے، وضو کی برکت سے اور پانی کی ٹھنڈک سے غصہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا، قابو میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور غصے میں ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا اور غصے میں آ گیا تو لیٹ جائے۔ ان طریقوں سے بھی انشاءاللہ غصہ قابو میں آ جائے گا۔ اگر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں غصے پہ کنٹرول کروں تو ان طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے کو اپنائے، انشاءاللہ غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی طرح علماء نے کچھ اور تجربات بھی لکھے ہیں کہ اگر آدمی غصے میں آ گیا تو کوئی محنت والا کام کرے تو اس محنت کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح وہ دوڑ لگا لے کچھ دور تک، اس کی سانس پھولے گی اور وہ تھکے گا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ الغرض ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا لے، اگر اس کی نیت ہوگی غصہ اپنے آپ سے دور کرنے کی تو انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گا۔